اور دلی اور لکھنؤ سے جو تشریف لائے ہیں دیگر مہمان، اور آج کے اس پروگرام میں آس پاس کے جو علاقوں سے اور اس اسکول میں تشریف جو آج مہمان آپ سب جو تشریف لائیں اس گرمی کے باوجود، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شہنشاہ بھائی نے قریب 15 دن پہلے جب ذکر کیا کہ نہیں ایک قنوج کا ایک علاقہ ہے گلچاہے گنج، وہاں پہ ایک ٹرسٹ ہے پاور انڈیا، بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں پہ جو یہ گاؤں موجود ہے اس کی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی ڈنڈوا بزرگ میں آپ نے قائم کیا ہے، تو انہوں نے ساتھ کیا کہ نہیں انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں چلنا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو وعدہ تھا شہنشاہ بھائی سے، اور تمام مصروفیات کے بعد بھی آج صبح سے ہی تقریباً 6:30 بجے ان کا فون آیا کہ نہیں چلنا ہے انشاءاللہ، تو ہم سب لکھنؤ سے ان کے ساتھ تشریف لائیں۔ خالد بھائی جنہوں نے ہم سب کو دعوت دی، ان کا بھی بہت اصرار تھا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے تعلیم کی ضرورت مجھے لگتا نہیں ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہ اس بات کی شہادت ہے، گواہی دے رہا ہے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اور تعلیم سے ہی ہمارا نظام سدھرے گا، یہ شاید آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں مجھے لگتا ہے ہر شخص تعلیم کی اہمیت کو ضرور سمجھ گیا ہے۔ دو بہت ہی اچھے پلے ہوئے آج ہمارے سامنے، بچوں نے بہت اچھا پلے پیش کیا، جس میں کہیں آج کل الحمدللہ لڑکوں سے کم نہیں ہے بلکہ بڑی تعداد میں آگے ہی ہیں، باوجود ڈسکرمنیشن کے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈسکرمنیشن موجود نہیں ہے، موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لڑکیوں کی تعداد پرفارمنس کے معاملوں میں لڑکوں سے بہت بہتر ہے۔ اس پلے میں بھی ظاہر ہوا کہ لڑکی نے آخر میں الحمدللہ IAS کا ٹاپ کیا اور لڑکے نے نہیں کیا۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پیمپرنگ بہت کرتے ہیں بچوں کی، خاص طور سے لڑکوں کی، اور ان پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ آگے کچھ کریں۔ لیکن یقین جانیے لڑکیاں آج کے دور میں لڑکوں سے بہت بہتر کر رہی ہیں، اور اس لیے وہ تعریف کے قابل بھی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیاں اچھا کر رہی ہیں تو لڑکوں کو اچھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں آپ کو متوجہ ہونا ہے اور اس بات پہ زور دینا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، خاص طور سے لڑکوں کو بھی، کیونکہ ایک کامیاب سوسائٹی یا آنے والی نسلوں کو ہم تبھی بہت اچھا کر سکتے ہیں جب ماں باپ دونوں ہی پڑھے لکھے ہوں، یعنی کہ لڑکے اور لڑکی دونوں پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم اپنی نسلوں کو بہت اچھے سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں اور بہت کم وقت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں، دیٹس ونڈرفل، بٹ لڑکوں کو بھی بہت اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اور لڑکوں کو ان سے ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے کہ نہیں ہمیں ان سے بہتر پرفارم کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا جو پلے تھا بچوں کا، جس طریقے سے انہوں نے آج مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس طریقے کی سوچ بھی ڈیولپ کی گئی ہے اس علاقے میں، یہاں پہ اگر ہم آئے ہیں، اور بچوں میں یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ نہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہم لیگ سے ہٹ کے ہمیں کام کرنا چاہیے، کیا ہم اپارٹ فرام دیٹ جو سیٹ اپ آف ایجوکیشن ہے، جس طریقے سے ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسے ہونا چاہیے کہ امپلائیبل ہو، لوگوں کو ضرورت ہے ہمیں، اور نہ صرف ان کی فیلڈ کا میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، پیرنٹس کو ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ٹیچرس کو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم جو آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے بچوں، خاص طور سے چاہے لڑکی ہوں چاہے لڑکے ہوں، اگر ہم ان کی بیسک ایجوکیشن پہ کام کریں، اگر 6th 7th 8th میں ہم ان پہ محنت کرتے ہیں، جو سب سے بڑی آج کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے آج کے دور کی کہ جو ڈراپ آؤٹ کی پریشانی ہے، جو بچے کمپٹیٹیو ایگزام میں اچھا نہیں کر رہے ہیں، 10th 12th کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا گریجویشن میں نہیں جا رہے ہیں، یا PG کی طرف نہیں جا رہے ہیں، یا ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو بیسک ایجوکیشن ہے، یا کہیے کہ جو سب سے
خاص وقت ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی ہے بچوں کو، وہ ہے کلاس 6، 7 اور 8 میں۔ اگر 6، 7 اور 8 میں اپنے بچوں کی میتھس اور انگلش 2 چیزوں پہ اگر ہم فوکس کریں گے، اور خاص طور سے میں کہیں بھی جا رہا ہوں آج کل تو میرے پاس ہر جگہ پیرنٹ سے، بچوں کے ماں باپ سے، ٹیچر سے، اسکول والوں سے میں ان سے درخواست بھی کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں بھی وہی بات رکھتا ہوں کہ خاص طور سے 6، 7، 8 میں اگر آپ اپنے بچوں کی میتھمیٹکس اور انگلش پہ کام کریں گے تو یقین جانیے بچہ 9، 10، 11، 12 میں بہت آسانی سے پاس ہوگا اور ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ جب اس کو بیسک مضبوط ہوں گے تو اس کو آگے آنے والے وقت میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب بچے کے بیسکس نہیں اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ 10th میں، سیکنڈری ایجوکیشن میں یا جب گریجویشن کرنے جاتا ہے تو وہاں بچے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں، ان کو احساس کمتری ہوتی ہے، ان کو سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو پھر بچوں کا من پڑھائی میں نہیں لگتا، پھر بڑی لیول پہ ہمیں ڈراپ آؤٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جو اگر آپ اپنے بچوں پہ خاص طور سے پرائمری بیسک ایجوکیشن پہ کام کریں گے تو یقین جانیے وہ بچے کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی اچھا کریں گے، وہ بزنس کریں گے تو بھی اچھا کریں گے، وہ پالیٹکس پہ جائیں گے تو بھی اچھا کریں گے، وہ کھیتی کریں گے تو بھی یقین جانیے جو دوسرا بچہ اس سے اچھی کھیتی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت پہ بھی زور دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشن بلڈنگ ہو اور ہم بڑی تعداد میں اپنے ملک کی ترقی میں پارٹیسپیٹ کریں، اس طرف سوچیں، تو ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ہمارا سوسائٹی کی طرف، ہمارے ملک کے لیے۔ اس کے لیے بھی ہمارے اسکولوں کو بھی، ہمارے پیرنٹس کو بھی، اور خاص طور سے آپ بچوں کو جو بھی یہاں بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نیشن بلڈنگ میں۔ تو جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ہونا چاہیے، بچوں میں ہم کم سے کم یہ کوالٹیز دیں، یہ سوچ ڈیولپ کریں اور ان کو خواب دیکھنا بھی سکھائیں کہ ایک تو آپ جب پڑھائی کریں گے تو پڑھائی کے بہت سے بینیفٹ ہوتے ہیں، ہم اپنی پوری تقدیر بدل سکتے ہیں، نہ اپنے غربت دور کر سکتے ہیں، ایک بڑا اونچا سوسائٹی میں مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم فائنینشلی بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، اور انسٹیٹیوشنز اپنے بچوں کو خواب دیکھنا سکھائیں۔ اگر ایک انڈین آئی ٹی سے یا ساؤتھ انڈیا کے کالج سے بی ٹیک کر کے اگر وہ گوگل کا سی او بن سکتا ہے جا کے، تو آپ جو یہاں اس پنڈال میں بیٹھا ہوا بچہ یا بچی ہے وہ انشاءاللہ کیوں نہیں کل کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی سی او یا آئی سی آئی سی آئی بینک کے چیئرمین یا کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی اور ہائر پوزیشن پہ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے، اگر آپ نے کوشش کی ہے اور آپ میں جذبہ ہے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں بہرائچ میں تھا، کوئی کسی اسکول کے پروگرام میں گیا، بہت چھوٹا سا اسکول تھا بہرائچ کا، اور وہاں جب پروگرام میں تھا ایک بچی آئی تو دلی جانے میں بڑی پریشانی تھی، لوگوں نے جاننے کے مرحلہ پیش آیا تو ان کی والدہ نے اسٹینڈ لیا کہ نہیں میری بچی پڑھنے جائے گی۔ جامعہ میں اس نے گریجویشن کیا، وہیں سے ایم ایس سی بایو ٹیکنالوجی میں کی، گیٹ کا ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کیا، اور اس وقت آپ سمجھیے کہ یو ایس کی ایک مشہور یونیورسٹی سے وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ تو بہرائچ سے جب ایک بچی نکل کے ایک چھوٹے سے علاقے سے اسکول سے نکل کے یو ایس تک پہنچ سکتی ہے اور کچھ نہیں، ایک اسٹیپ وائز اس نے فالو کیا کہ نہیں صاحب باہر نکلنا ہے، پہلا جنکس جو اس نے توڑا کہ نہیں بہرائچ سے نکل کے لکھنؤ تو چھوڑی دلی جانا ہے، جامعہ جیسے انسٹیٹیوٹ کا اس نے ایگزامینیشن بھی کیا، گریجویشن میں پڑھائی کی، پوسٹ گریجویشن کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ گیٹ کوالیفائی کیا، اور فرسٹ اٹیمپٹ میں یو ایس میں جا کے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور وہ بھی جینیٹکس پہ اور پیڈیاٹکس ٹیومرز پہ، بچوں میں جو برین ٹیومرز ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اگر وہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کوئی امپاسبل نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑا زیادہ مشکل ہو، اور کنونشنل جو ایک نارمل روٹین سے اگر ہم ہٹ کے سوچیں گے اور الگ چلیں گے انشاءاللہ تو ضرور کچھ نہ کچھ آپ حاصل کریں گے۔ بس یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ نہیں ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں تھمنا نہیں ہے، ہمیں چلتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ سوچ آپ کے ساتھ ہے تو یقین جانیے کہ آپ کہیں نہ کہیں ضرور پہنچیں گے۔ بچے ماں باپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر نہیں ان کے ساتھ میں کم سے کم اتنی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کندھا سے کندھے ملا کے چل سکتے ہیں، کم سے کم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بچے آپ محنت کرو اور پڑھائی کرو، انشاءاللہ آپ آگے بڑھو گے، پیسے کی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ یقین جانیے۔
اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے پیسے کی پریشانی نہیں ہوگی کہ کل کو فیس کون دے گا. سوسائٹی میں ایسے تمام لوگ موجود ہیں, ایسے تمام تنظیمیں موجود ہیں, امپاور انڈیا جیسی تمام تنظیمیں موجود ہیں. یقین جانیے کہ آپ کے بچے کو اگر ہائر ایجوکیشن میں کچھ اچھا کرتا ہے تو پیسے کی پریشانی بالکل نہیں ہونے والی. تو کوشش کریے کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں, زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں. کل کو اگر ہمارا مستقبل بدل سکتا ہے, ہماری پریشانیوں کا سارا حل تعلیم ہے, تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو وقت کافی ہو گیا ہے, بات کرنے کے لیے بہت سی ہیں, بہت دیر تک میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, لیکن اور بھی ہمارے تمام مہمان ہیں, ہمیں ان کو سننا ہے. تو میں ان سب باتوں سے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری چند باتوں سے اگر 2-4 بچے بھی یہاں سے نکل کے کہیں بہت اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں تو میرے لیے پرسنلی بہت ہی باعث شرف ہوگا. بہت بہت شکریہ.